السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خوش و خرم ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا خلافت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اورحان کی، لیکن اس سے پہلے ایک بات ہمارے لیے جاننا انتہائی اہم ہے کہ اس پر سب متفق ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے ابتدائی عہد کے متعلق کوئی واضح اور مستند تاریخ نہیں ملتی۔ اس لیے جو بھی تاریخ ہم اس دور کے متعلق سٹڈی کرتے ہیں وہ 100% کنفرم نہیں، اس میں کمی بیشی پاسبل ہے۔ اس لیے جب خلافت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے متعلق بات ہو رہی ہو تو یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا ضروری ہے۔ دوستو، اورحان کی پیدائش 1288 AD کو ہوئی اور وہ عثمان غازی کے وفات کے بعد سلطان مقرر ہوئے اور ساری زندگی جو ان کے والد نے نصیحت کی تھی اس پر سختی سے عمل پیرا رہے۔ اسی لیے اورحان نے اپنے باپ کی پالیسی کو جاری رکھا اور کئی کامیاب مارکے سر کیے، مگر اورحان نے سلطنت میں وسعت کے ساتھ ساتھ جو ریاست موجود تھی اس کو منظم کرنے پر بڑی محنت کی۔ فار ایگزامپل، اورحان سے پہلے مسلمان رضاکارانہ طور پر جہاد میں شریک ہوتے تھے، لیکن اورحان نے باقاعدہ ایک منظم فوج کی تشکیل کی، اس کو مختلف یونٹوں میں تقسیم کیا، ان کے لیے ٹریننگ سینٹر بنوائے، ان کی سیلری مقرر کی اور نیولی کنورٹڈ مسلم نوجوانوں کے لیے فوج میں بھرتی کا ایک باقاعدہ سسٹم اینڈ پروسیس انٹروڈیوس کیا، جس سے گزرنے کے بعد ہی کوئی نو مسلم فوج میں شامل ہو سکتا تھا۔ فوج کے لیے باقاعدہ چھاونیاں تعمیر کروائیں جہاں پر وہ ٹھہرا کرتے اور تربیت حاصل کرتے۔ اس فوجی لشکر کا نام ایک بزرگ دین نے ینگ چری رکھا، جس کا مطلب نیا لشکر تھا۔ اورحان نے تمام اپنی لڑائیاں رومیوں کے خلاف ہی لڑی، ماسوائے چند کے، اور ہر اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی جس کے متعلق خدشہ تھا کہ اس کے ذریعے سے ان کی ریاست کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ہی ازمید کو فتح کیا جس کا تب کا نام نکومیدیا تھا۔ اصل میں اورحان کے مائنڈ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسطنطنیہ کی فتح کے متعلق بشارت بھی تھی، اس لیے انہوں نے اسے پورا کرنے کے لیے اقدامات کیے اور تمام اطراف سے بازنطینی سلطنت کو گھیرنا شروع کیا۔ ان کی ریاست کے پاس سمندری سفر کے لیے کچھ خاص طاقت نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے ایک دفعہ انہوں نے اپنے جوان بیٹے جن کا نام سلمان تھا کو 1358 کے آس پاس ایک مہم پر بھیجا جس کا مقصد اپنی بحری طاقت کے لیے کچھ کشتیاں حاصل کرنا تھا۔ اس طرح صرف 40 جوانوں کے ساتھ سلیمان نکلا اور تنگ نالے سے ہوتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور تمام کشتیوں کو دوسرے کنارے پر لے آیا۔ پھر سلیمان نے انہی کو استعمال کر کے اپنی فوج کے ساتھ یورپی ساحل کا رخ کیا اور وہاں پر جو تنگ نالے درد نیل پر اہم مقامات واقع تھے ان کو کامیابی کے ساتھ حاصل کر لیا، جیسے قلعہ جنا، قلعہ ابسالہ اور کئی دوسرے شامل تھے۔ ان فتوحات نے ہی آنے والے دور میں فتح قسطنطنیہ میں بہت اہم رول ادا کیا۔ اورحان نے اپنے دور حکومت میں بڑی بڑی مساجد تعمیر کی، درسگاہیں بنائیں، لائبریریاں بنائیں، اپنے ریاست کے لیے قانون وضع کیے، امن اور انصاف کے نظام کو کام رکھنے کے لیے اقدامات کیے اور بڑے بڑے عالم و فاضل لوگوں کا تقرر کیا۔ شاہد اسی لیے اسی دور کو خلافت عثمانیہ کی باقاعدہ پہلی ریاست بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی وہ تفصیلات جو اورحان کے متعلق ہمارے علم میں تھیں، آپ سے اختصار کے ساتھ بیان کر دی۔ اب اسی سلسلے کی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے اگلے سلطان مراد اول کی۔ تب تک اللہ حافظ۔